اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. اما بعد، مومنین اور مومنات، درس کے ایک اور سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پروردگار عالم نے بندگان خدا کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کر کے کچھ ایسے ہدیے عنایت فرمائے ہیں کہ جو مول رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو انمول ہیں. یوں تو پروردگار عالم کی ہر نعمت انمول ہے، اس لیے کہ جو پروردگار عالم کے مقابلے پر اپنے آپ کو خدا کہنے والے ہیں ان کے لیے قرآن کریم کا یہ اعلان ہے کہ وہ کہ جو پروردگار عالم کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، حتیٰ ایک مکھی کو بھی وہ خود خلق نہیں کر سکتے. ایک مکھی، پروردگار عالم نے اگر قرآن کریم کے اندر ایک فلائی، ایک بی، ایک مکھی کی مثال دی ہے تو یہ مثال بیجا مثال نہیں ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، کہ اس مکھی کے اندر پورا کا پورا وہ سسٹم موجود ہے کہ جو انسان کی یا دنیا کی جتنی بھی لیونگ تھنگز ہیں ان کا سوفسٹیکیٹڈ ترین جو نظام خلقت ہے، نظام کریشن ہے، وہ سارا کا سارا اس کے اندر موجود ہے. کیا انسان کے اعضاء ہوں گے، کیا انسان کی ہڈیاں ہوں گی، کیا اس کے جوڑ ہوں گے، وہ سب ایک چھوٹی سی مکھی کے اندر بھی موجود ہیں. مکھی کی آنکھیں بھی ہیں، مکھی کی ہڈیاں بھی ہیں، مکھی کا ایک پورا سٹرکچر ہے، اس کا ایبڈومن ہے، ہر چیز ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو میری تخلیق ہے اس کے اندر غور و فکر کرو. جو اللہ کی تخلیق کے اندر، اس کی نعمتوں کے اندر، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے، وہ اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی، رب الارباب، رب ذوالجلال تک پہنچ جایا کرتا ہے. بہت سارے ہدیے پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیے، مگر انسان کے پاس وقت نہیں ہے. اتنی تیز لائف سائیکل کے اندر انسان دوڑ رہا ہے. ایک مشین کی طرح سے آج کا انسان کام کرتا ہے، ایک روبوٹ کی طرح سے آج کا انسان کام کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دنیا، ہیومن لیس دنیا، جیسے پیپر لیس منی ہوتی جا رہی ہے دنیا، اسی طرح سے ہیومن لیس سارا کا سارا ہمارا کمرشل سسٹم یا ہمارا مارکیٹنگ سسٹم یا ہمارے جو بھی تجارت کے اور جو کاموں کے سلسلے ہیں ان کو انسانوں سے ہٹ کر روبوٹس کی اوپر ٹرانسفارم کیا جائے گا یا منتقل کر دیا جائے گا. لیکن پھر بھی اب جو یہ بات ہم نے کی اس کے بعد کیا ہوگا؟ انسان فارغ ہو جائے گا نا. لیکن آج انسان کے پاس وقت نہیں ہے. اگر کوئی کال کر رہا ہے یا اگر اس کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، اگر وہ اس فون کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ کو سرف کر رہا ہے یا کوئی ریسرچ کر رہا ہے یا کچھ پڑھ رہا ہے یا کسی میسج سے گو تھرو ہو رہا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اگر اس کی اولاد اس سے بات کر رہی ہے
تو وہ اس کی طرف توجہ کر کے اسے رپلائی کرے, اس کی بات سنیں. بہت سی مرتبہ ہم اولاد کے مسائل, اولاد کی چیزیں, اولاد کی باتیں, بچوں کی باتیں ہاں ہاں کر کے گزار دیتے ہیں. ہمارا موضوع, آج کا موضوع تربیت اولاد نہیں ہے. ہمارا آج کا موضوع وقت کیسے گزارنا ہے یہ بھی نہیں ہے. ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اور ہمیں اپنی جو ہماری اپنی پرسنل رسپانسبلٹیز ہیں, ذمہ داریاں ہیں, ان کو ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. یہاں تک کہ آج کل کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ مولانا صاحب اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اب یہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ مصلی پر آنے کے لیے وقت نکالیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ گھر آتے ہیں جب ہمارا آفس کا کام ہو جاتا ہے, اور گھر آنے کے بعد ایک ہی مرتبہ مصلی بچھاتے ہیں اور سارے دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اب بہرحال پروردگار ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے. جس وقت اس نے ہمیں اپنی دربار میں اپنا مہمان بنا کر بلایا ہے, اس کی مہمانی کو کون ٹھکراتا ہے. لیکن عزیزان محترم, ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے کہ نماز کو وقت پر انجام دینا اس کی کیا فضیلت ہے. ہمارا موضوع کیا ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی فون کر کے کہتا ہے کہ بھائی میں تھوڑی دیر تم سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں, میں تمہارے گھر تمہارا مہمان بن کر آنا چاہتا ہوں, تو اگر ہم کسی مجبوری کی وجہ سے اسے نو نہیں کر سکتے, یس کرنا ہی پڑے گا, تو ہم اس کی خاطر تواضع نہیں کر سکتے. دل سے ہم اسے ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارے دل میں ایک دھڑکا سا لگ جاتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا, بات کا آغاز کہاں سے ہوا کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو کچھ نعمتیں, کچھ ہدیے عنایت فرمائے. سرکار ختمی مرتبت احمد دو جہاں, احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار والا یہ فرماتے ہیں, سرکار دو جہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو کچھ نعمتیں, کچھ ہدیے عنایت کیے ہیں. اور جب پروردگار عالم اپنے بندے کے ساتھ کوئی خیر کرنا چاہتا ہے, جب اللہ اپنے کسی بندے کو کوئی خاص بلیسنگ اور کوئی خاص تحفہ دینا چاہتا ہے, تو اسے ایک ہدیہ عنایت کرتا ہے, اور وہ ہدیہ ہے مہمان کا ہدیہ. یہ جو ہوتا ہے نا, اچانک سے کوئی مہمان گھر آ جاتا ہے, اکرم الضیف لو کان کافرا, اگر کافر بھی ہو لیکن مہمان بن کے آ رہا ہے, اس کا اکرام, اس کا احترام کرنا ہم سب پہ فرض ہے. اچھا, اب رسالت مآب کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو تمہارے گھر تم سمجھ رہے ہو بلا بن کے آ رہی ہے, تم سمجھ رہے ہو مصیبت بن کے آ رہی ہے, تم سمجھ رہے ہو کہ میرے ہاف این آور میرا نکل جائے گا, 1 گھنٹہ میرا ضائع ہو جائے گا. ہو کیا رہا ہے تمہارے ساتھ, یہ سن لو, یہ سن لیجئے کہ رسالت مآب نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مہمان ہدیے میں دے دیتا ہے. ٹھیک, تو کیا کرتا ہے یہ مہمان جب آتا ہے, یاتی برزقہ ویرتحل بذنوب اہل بیتہ, کہ جب آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو اس گھر کے رہنے والوں کے گناہوں کو یا اس گھر پر آنے والی بلاؤں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ اب جو وہ افراد سن رہے جو کسی کے گھر مہمان بن کے جانے والے, وہ کہیں گے بھائی ہم تو نہیں جائیں گے کسی کے گھر مہمان بن کے. کیوں؟ کیونکہ اپنا رزق ساتھ لے جانا, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر بندہ اپنا ہی رزق کھاتا ہے, تو ہم اپنا رزق کسی کے گھر لے جائیں گے تو اپنا ہی کھائیں گے. لیکن اس کے گھر سے آتے ہوئے بلائیں, اس کی بلائیں ہم اپنے سر لے کے کیوں آئیں؟ معنی یہ نہیں ہے حدیث کا. وہ خدا جس خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ پروردگار عالم جس کے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ پروردگار جس کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے, کیا وہ یہ کرے گا کہ ایک کی بلا دوسرے پہ, اور دوسرے کی بلا تیسرے پہ, اور تیسرے کی بلا چوتھے پہ ٹال دے گا؟ اس طرح سے کیری فارورڈ کرے گا, منتقل کرے گا, ٹرانسفر کرے گا. یہ انسان تھوڑی ہے کہ جو ایک سے قرض لے گا تو اس کا چکانے کے لیے دوسرے سے قرض لے کے اس کو دے گا, پھر تیسرے سے لے کے دوسرے کو دے گا, چوتھے سے لے کے تیسرے کو دے گا. یہ انسان تھوڑی ہے, یہ تو پروردگار عالم ہے. یہ اللہ ہے کہ جو اتنا کریم ہے کہ جو بہانے تلاش کرتا ہے کسی کی بلا کو ٹال دینے کے لیے, کسی کو رزق عطا کرنے کے لیے, کسی کو علم عطا کرنے کے لیے, کسی کی بیماری کو دور کرنے کے لیے. اللہ ہے. اچھا, تو رسالت مآب نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو مہمان کا گفٹ عطا کرتا ہے. تو مہمان جو ہے نا, اٹ از اے گفٹ آف گاڈ, پروردگار عالم کا ایک انمول تحفہ ہے, جو اپنا رزق جب آتا ہے تو رزق لے کر آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو بلائیں لے کر چلا جاتا ہے, انہیں ڈسکارڈ کرتا ہوا چلا جاتا ہے. اب کچھ مثالیں. صحرا کے اندر رہنے والا
آپ اس کو یوں مثال دے دیجئے، ہم اربن ایریاز میں رہتے ہیں، تو جو رورل ایریاز ہیں یا ریموٹ ایریاز ہیں یا گاؤں ولیجز ہیں، ان کے اندر رہنے والے افراد اگرچہ سادے ہوتے ہیں، بہت سادہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، کپڑے ان کے سادے ہوتے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سلیقہ ہو سکتا ہے کہ ویسا نہ ہو کہ جیسے اربن ایریاز کے اندر رہنے والوں کا ہوتا ہے، لیکن ان کا خلوص بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ آبادی یا وہ شہر کی جس کی آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت ڈینسڈ پاپولیشن والا جو ایریا ہوتا ہے، وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کٹ کر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے قریب آتے ہوئے ڈرتے ہیں، ایک دوسرے سے وحشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ گاؤں دیہات وغیرہ کی لائف دیکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو فوراً آن کے پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اس کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت کسی کی ذاتی زندگی کے اندر انٹرفیرنس کرنا شروع کر دے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کی مدد کے لیے ہو جب آپ when you need it the most، جب آپ کو بہت زیادہ چاہیے اس کی کسی کی ضرورت، تو یہ نہ ہو کہ کوئی کہے بھائی مجھے فلاں کام ہے، کوئی کہے کہ بھائی میں تو اتنے بجے واپس آتا ہوں آفس سے، کوئی یہ کہے کہ میرا آج فلاں اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی کہے آج میری فلاں میٹنگ ہے، یہ نہیں۔ جب کسی نے آپ سے کہا ہے کہ میں بڑی مشکل کے اندر ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو انسان کہے کہ میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے، چونکہ دو چیزیں اگر مکس ہو جائیں گی کہ بیجا انٹرفیرنس کیا ہے اور جو ضروری بات ہے وہ کیا ہے، کسی کی خبرگیری انسان رکھتا رہے، ٹیلی فون پر، میسج پر، کسی بھی مواصلاتی یا کمیونیکیشنل ذریعے سے پوچھتا رہے انسان۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، صحرا کے اندر رہنے والا ایک شخص، اب یہ جو صحرا کے اندر لوگ رہتے ہیں نا، ان کے نارمز، ان کا ڈیکورم، ان کے قاعدے الگ ہوتے ہیں۔ کوئی ان کے یہاں پر مہمان بن کر چلا گیا، 2 یا 3 افراد تھے، وہ ان کے یہاں پر مہمان بن کر چلے گئے، اور ان لوگوں نے، صحرا کے اندر رہنے والے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کی، 3 دن تک، 6 دن تک، 8 دن تک کرتے رہے مہمان نوازی۔ جب تک وہ وہاں پر رہے، روزانہ ان کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا جاتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ ہمارے لیے نہ کریں، ابھی جو پچھلا جو آپ نے جانور ذبح کیا تھا، اونٹ ذبح کر کے ہم کو کھلایا تھا، اس کا گوشت پکا کے، وہ ابھی کچھ اس کا گوشت باقی ہے، وہ ہم کھا لیں گے، آپ زیادہ زحمت نہ کریں۔ کہا کہ نہیں، وہ جو بچ گیا ہے وہ آپ ہمیں دے دیں، وہ ہم کھائیں گے، آپ کے لیے ہم تازہ تیار کر کے آپ کو بھجوائیں گے۔ مہمان نوازی کی ایک مثال شیخ کمال الدین میثم جناب میثم بحرانی، شیخ میثم ابن میثم بحرانی، اور جو شیخ میثم ابن میثم بحرانی ان کے والد شیخ میثم بحرانی، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے، ٹھیک۔ اب انہوں نے ابتدا کے اندر اپنے آپ کو پڑھائی کرنے کے بعد کنارہ کش کر لیا تھا، لوگوں سے دور ہٹا کر بالکل آئسولیٹ ہو کر رہتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے، علماء نے، نجف اور دوسری جگہوں کے جو علماء تھے، بڑے جو حوزائے علمیہ ہیں، وہاں کے علماء نے ان کو خط لکھا، اور خط لکھ کر انہیں کہا، اب پتہ تو چل جاتا ہے اگر کوئی ایسا جیم آف اے پرسن ہو، کوئی ایسا عالم ہو کہ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی بیٹھا ہو لیکن صلاحیت رکھتا ہو، علمی صلاحیت، اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ شیخ میثم بحرانی نے لاکھ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن ان کا پتہ ضرور چل گیا لوگوں کو، علماء کو، جو علم کی قدر کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے خط لکھا، کہا کہ آپ آ جائیے، اور اس طرح سے اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ سیکھنے کے بعد آئسولیٹ ہو کر بیٹھیں، اس علم کو جو آپ نے سیکھا ہے اسے ترویج دیں، لوگوں میں پھیلائیں۔ انہوں نے خط کا جواب واپس لکھ کر دیا کہ علم کی قدر نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ اب انہوں نے جو جواب دیا نا، خط کا جواب انہوں نے شعر اشعار کی صورت میں دیا ہے، عربی اشعار ہیں۔ میں ان عربی اشعار کو تو یہاں پر پیش نہیں کر سکوں گا، لیکن ان کا مفہوم ضرور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ اشعار یہ مفہوم رکھتے تھے کہ میں نے ساری زندگی علم حاصل کر کے دیکھا، کبھی بھی اس علم کو امپورٹنس نہیں ملی، اور اگر امپورٹنس کبھی ملی ہے تو مال کو، لباس کو، سٹیٹس کو، ڈیزگنیشن کو، ان چیزوں کو ہمیشہ سے امپورٹنس ملی ہے، کہ جو مالدار تھا وہ اوپر آ گیا، اور جو علم رکھنے والا تھا لیکن چونکہ مالدار نہیں تھا لہٰذا اسے کسی نے نہ پوچھا۔ اب یہ انہوں نے اپنا ایک شکوہ تھا جو ظاہر کر دیا، اور اس پر حوزہ علمیہ والوں نے جب یہ جواب پڑھا، منظوم جواب پڑھا،
تو انہوں نے ان کو پھر اس جواب کا جواب لکھا، رپلائی کیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کی قدر کی جائے گی، آپ ضرور آئیے، یہاں پر علم کی قدر کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہوا یہ کہ وہ خاموشی سے بوسیدہ سا لباس پہن کر پہنچ گئے نجف یا عراق کے کسی حوزے کے اندر، یا ہلہ میں یا نجف میں۔ اب جب یہ پہنچے ہیں تو ان کو کوئی جانتا تو نہیں تھا، یہ وہ والا دور تو ہے نہیں کہ جس میں ویڈیو کالنگ ہو رہی ہو، یا جس کے اندر سٹیٹس کے اوپر اپنی تصویر لگائی جا رہی ہو، یا جس کے اندر سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا۔ ختم ہو گئی بات، وہ پہنچ گئے وہاں۔ اب چونکہ لباس بوسیدہ ہے، سر پر امامہ بھی نہیں ہے، اور قیافہ ایسا ہے کہ جیسے ایک عام انسان کا قیافہ ہوتا ہے۔ وہ اس مدرسے کے اندر پہنچے کہ جس مدرسے سے ان کو خط آیا تھا، وہاں پر لوگوں کو سلام کیا، افراد وہاں پر علماء بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، سب کو سلام کیا۔ جب سلام کر لیا تو سب کو سلام کیا، مگر کسی نے خاطر خواہ ان کو جواب نہیں دیا، کسی نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ ایک عام انسان بن کر وہ پہنچے دیکھنے کے لیے کہ واقعی میں یہاں پر ایسا ہے جیسا کہ کہا گیا یا نہیں۔ تعارف اسی لیے نہیں کرایا انہوں نے، اگر تعارف کروا دیتے تو پھر وہ اس نام کا احترام ہوتا۔ اچھا، پھر وہ اس ہال میں گئے کہ جس ہال کے اندر ٹیوٹوریلز ہو رہے ہوتے تھے، یا ابحاث، بحث، جس کو مباحثہ کہتے ہیں حوزے کی زبان میں۔ مباحثہ ہوتا ہے، درس کا مباحثہ ہوتا ہے، پہلے درس پڑھتے ہیں اور اس درس کو پھر بعد میں پوسٹ کلاس جو ہے اس کا ڈسکشن ہوتا ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے۔ وہاں پر وہ قریب جا کر بیٹھ گئے، ایک کسی علمی مسئلے پہ بحث ہو رہی تھی، اس مسئلے پر جواب بن نہیں پا رہا تھا ان بحث کرنے والے طلباء اور علماء سے۔ انہوں نے سنا، مسئلہ مشکل تھا، جواب انہیں آتا تھا، انہوں نے اس وقت جواب پیش کیا، لیکن اتنا مدلل جواب لوگوں نے ایکسیپٹ کرنے کی جگہ اس کو، جو ہم کہتے ہیں کہ انٹرٹین نہیں کیا اس جواب کو۔ کیوں؟ لباس ایسا تھا۔ اب وہ وہاں سے آگے بڑھے، کھانے کا دسترخوان لگا، اور جب دسترخوان لگا تو وہاں پر سارے کے سارے علماء اور طلباء بیٹھے، لیکن انہیں کسی نے دعوت نہیں دی، بلایا نہیں، اور ان کو بلا کے اس دسترخوان پر نہیں بٹھایا، ان کو الگ سے ایک پلیٹ دے کر ایک کونے کے اندر بٹھا دیا گیا۔ اگلے دن امامہ، قبا، جبہ، اب جو ہم کہہ سکتے ہیں سب شاہی لباس پہن کے اور پرتپاک انداز سے جو ہے وہ تیار ہو کے پہنچ گئے۔ اب جب پہنچے ہیں تو جیسے دروازے پہ آئے، دور سے لوگوں نے دیکھا، دوڑتے ہوئے آئے، السلام علیکم مولانا صاحب، السلام علیکم، یہ، اور ایک جس طرح سے پروٹوکول ہوتا ہے عربوں کے ہاں، صبحکم اللہ بالخیر، صبحکم اللہ بالخیر، اور وہ ان کو لے کے اندر آئے اور ان کو بٹھایا، ہر ایک نے آ کر ان کو جو ہے وہ ان کا استقبال کیا، ان کو ریسیو کیا۔ جب بحث ہونے لگی تو انہوں نے بے ربط جملوں کے ذریعے سے کسی ایک سوال کا جواب دیا اور کہا کہ سبحان اللہ، آپ نے کیا بات کی ہے، حالانکہ اس جملے کا ربط نہیں تھا اس جواب سے، لیکن پھر بھی ان کے اس جواب کو اٹھا لیا گیا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو ان کو دسترخوان پر بٹھایا گیا، اور جب دسترخوان پر بٹھایا گیا تو کھانے کی ڈشز لا کے دی گئیں، سب سے پہلے ان کے سامنے لا کے رکھا جاتا تھا، ان کو امپورٹنس دی جانے لگی، ان کو سینٹر آف دا مجلس بنا دیا گیا۔ اب جب ان کے سامنے پلیٹ آئی اور انہوں نے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور ان کو دیا، تو انہوں نے لقمہ بنا کے اسے اپنی آستین کے پاس لے جا کر کہتے ہیں کہ یہ تم کھا لو اس لیے کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ میرا حق نہیں ہے۔ اب جب یہ دیکھا نا تو کہنے لگے اتنے بڑے عالم اور یہ عجیب سی حرکت کیا کر رہے ہیں کہ اپنے ابا کبا کو کھلا رہے ہیں، اپنے لباس کو کھلا رہے ہیں۔ لوگوں نے جب دیکھا تو سوال کرنے لگے کہ یا شیخ آپ یہ کیوں اس طرح سے انجام دے رہے ہیں؟ کہا کہ میں وہی ہوں جو کل بھی آیا تھا، لیکن چونکہ کل میرا لباس ایسا نہیں تھا لہٰذا کسی نے مجھ مہمان کا استقبال نہیں کیا، اور آج جب میں اس شاہی لباس کے ساتھ آیا ہوں تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا نام ہے کمال الدین میثم بہرانی۔ ساروں نے سر پکڑ لیا اور سوری اور معذرت کرنے لگے۔ یہ واقعہ روضۃ الجنات کے اندر لکھا ہوا ہے، کشکول بہرانی کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن عزیزان محترم بتانے کا مقصد یہ کہ مہمان مہمان ہوتا ہے، اگر وہ دروازے پر آ جائے اس کا اکرام کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے رحمت کا پیغام بن کر آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے رد بلا کا سامان ہو کے آ رہا ہے۔ اچھا اگر یہ دونوں چیزیں بھی نہ ہوں، صرف اس لیے اس کا اکرام اور احترام ضروری ہے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ بھائی مہمان کا احترام کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے میں ایک ایسے مہمان کا ذکر کروں آپ کی خدمت میں۔ پورا عراق
ارض مقدس، وہاں پر وہ امام زادگان موجود ہیں کہ وہ داستانیں اگر ہمارے سامنے آ جائیں کہ کس طرح سے ظلم و جور سے بچتے بچتے انہوں نے کہیں پر پناہ لی، تو وہاں پر کیا زندگی تھی اور کیا ان کی مظلومیت تھی اور کس عالم میں انہوں نے زندگی کو گزارا۔ ایسا ہی ایک نام سرکار باب الحوائج اسیر بغداد مولا موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ السلام آقا کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کے برادر جناب قاسم ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو حلہ کے اندر مدفون ہے۔ حلہ شہر زیارت ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو آثار ہیں ان سے بھرا ہوا ایک شہر ہے۔ مسجد رد شمس کے جہاں پر مولا کائنات علیہ السلام نے سورج کو پلٹانے کا معجزہ دکھلایا، وہ اسی شہر کے اندر موجود، اور اسی شہر کے اندر علماء بھی مدفون ہیں، اسی شہر کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کچھ آثار بھی موجود ہیں، اور جناب قاسم ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی وہاں پر دفن ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے مولا رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری زیارت کے لیے میری قبر تک نہ پہنچ سکتا ہو فزر قاسمہ، اسے چاہیے کہ میرے بھائی قاسم کی زیارت کے لیے جائے۔ کون ہے جناب قاسم؟ کہ جو ہارون الرشید کے دور میں اپنی جان بچاتے بچاتے تشریف لے کر آئے عراق حلہ۔ اب وہ فرات کے ساتھ ساتھ جو جہاں جہاں سے فرات گزر رہی ہے وہاں اس کے دائیں بائیں جانب اس ایریاز کے اندر، ان علاقوں کے اندر کہ جہاں سے وہ دریائے فرات گزر رہا ہے، اس کی برانچز، اس کی نہر گزر رہی ہے، وہاں پر کچھ بستیاں آباد ہیں۔ ان میں سے ایک بستی ہے جس کا نام ہے حلہ، ایک نام ہے مسیب، ایک نام ہے کوفہ، ایک مختلف نام ہے۔ اب شہر حلہ پہنچے، جیسے ہی اس شہر کے قریب پہنچے فرات کے کنارے، دو بچیوں کو انہوں نے آپس میں کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ بچیاں دونوں آپس کے اندر کھیلتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہی تھی، بحق الامیر صاحب الغدیر۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تجھے امیر کا واسطہ، تجھے امیر کے حق کا واسطہ کہ جو صاحب غدیر ہیں، جن کی ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں ہوا تھا۔ اب جیسے ہی جناب قاسم ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سنا ہے، مہمان نوازی پر سنیے گا، جیسے انہوں نے سنا ایک مرتبہ دوڑے اور اپنے جد، اپنے دادا مولا امیر علیہ السلام کا نام سن کر خوش ہو گئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام سن کر خوش ہوئے، اور فوراً سے پہنچ کر پوچھا، جان گئے کہ یہ علاقہ یا یہ بچے کم سے کم اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ بیٹا مجھے اس قبیلے کے سردار کا پتہ بتا دو۔ بچی کہنے لگی کہ میرے بابا ہی اس قبیلے کے سردار ہیں۔ کہا کہ اگر ممکن ہو تو مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ لے چلے، جیسے گئے ہیں، اب نہ کچھ پوچھا، کچھ بھی نہیں، سلام و کلام کے بعد کہا مہمان، کچھ جانتے ہی نہیں ہے کہ کون ہے، ایک انونیمس بندہ آ رہا ہے، ایک ان نون بندہ آ رہا ہے، اس کو مہمان ٹھہرا دیا۔ جناب قاسم پہلے دن مہمان رہے، دوسرے دن مہمان رہے، تیسرے دن مہمان رہے۔ اب ذرا مہمان نوازی کہ جو آداب اور اس کا جو اسلوب ہے نا، وہ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سکھلایا ہے۔ اب جناب قاسم تیسرا دن ختم ہوا، کہنے لگے کہ دیکھیے 3 دن ہو چکے ہیں اور میں 3 دن آپ کا مہمان رہ چکا ہوں۔ ہمارے جد نہیں، اس لیے کہ اپنی آئیڈینٹی کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے یہاں پر 3 دن سے زیادہ مہمان رہے تو پھر وہ اس گھر کا صدقہ کھا رہا ہوتا ہے، اور خود ہے سید، لہٰذا صدقہ سادات کے لیے نہیں ہے، حرام ہے۔ لہٰذا کہا کہ میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ اب میں نہیں چاہتا کہ آپ کا صدقہ کھانے والوں میں سے میرا شمار ہو جائے، میں بس اتنی آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے کسی کام کا بتا دیں کہ میں وہ کام انجام دے سکوں اور اس سے گزر بسر ہو سکے، یا اس کام کو انجام دینے کی وجہ سے میں یہاں پر رہنے کی اہلیت اور ایلیجبلٹی پالوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے کام کا بندوبست کریں گے، ہم کام تلاش کریں گے۔ تو جناب قاسم نے سامنے سے کہا کہ نہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ کی مہمان نوازی کی جو محفل ہے، آپ کا جو مہمان خانہ ہے، آپ کا جو گیسٹ روم ہے، وہاں پر جو پانی پلانے کی ذمہ داری ہے وہ مجھے دے دیجیے۔ میں یہ کام کروں گا کہ یہاں پر آنے والے جتنے مہمان ہیں ان کو پانی پلاؤں گا، ان کی سقائی کروں گا۔ اب
اس سقائی کے اعتبار سے جناب قاسم نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں، ان کے یہاں سے کتنی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہ خود ایک مستقل عنوان ہے۔ جناب قاسم ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کا عنوان بالکل ایک انڈیپینڈنٹ عنوان ہے۔ کتنی ایسی دعائیں، حاجتیں، بیماریاں ہیں لوگوں کی کہ جو شفایاب ہوئے، حاجتیں یہاں سے برآوردگی ہوئی اور بے اولادوں کو اولاد ہوئی۔ جناب قاسم نے اب لوگوں کی سقائی کرنا شروع کر دی۔ مہمان تھے، کہا کہ نہیں، 3 دن تک مہمان، 3 دن سے زیادہ جو رہے گا وہ گھر والوں کا صدقہ کھا رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے یہاں پر مہمان بن کر جانا چاہتے ہو تو اس کے بھی گھر کا خیال رکھنا اور اس کی بھی مصروفیات کا خیال رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری مہمانی یا تمہارا گیسٹ ہو کر کہیں پر رہنا اتنا طولانی ہو جائے کہ جو خود میزبان ہے وہ تمہیں کہہ دے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو بس اب آپ چھٹی کیجئے، نعوذ باللہ، یا یہ کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی انتظام کر لیں، اسے کہنا نہ پڑے۔ یعنی دونوں طرف سے اس طرح سے تعلیم کو بتلایا ہے اور گائیڈ اس طرح سے کیا ہے، رہنمائی اس طرح سے فرمائی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، جو قانون بنایا ہے شریعت کا وہ اس طرح سے انٹیکٹ ہے کہ ایک طرف سے میزبان سے کہا کہ دیکھو مہمان کا احترام تم نے کرنا ہے، اور دوسری طرف مہمان سے کہا کہ دیکھو ایک حد تک تم نے مہمان بن کے کہیں پر رہنا ہے، اس کے بعد وہاں سے تم نے نکل جانا ہے۔ اچھا، اب جناب قاسم کی جو بات آئی ہے تو میں اس کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں تاکہ جو ایک امام زادے ہیں یہ، اور گم نام امام زادے ہیں نا، ان کا کسی کو اتنا معلوم نہیں ہے، ان کا ذکر بھی بہت کم ہوتا ہے، تو میں 2 جملوں میں بات مختصر مکمل کر کے اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اب جب جناب قاسم کا وہاں پر وقت ہو گیا، پروردگار عالم نے ایک بیٹی انہیں عنایت فرمائی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جناب قاسم بیمار ہوئے۔ یہ پورا واقعہ میں نے اسے کٹ شارٹ کر دیا ہے۔ جناب قاسم بیمار ہوئے اور ایک مرتبہ سردار قبیلہ ان کے سرانے آ کر بیٹھے اور آ کر کہا کہ آپ کی کوئی وصیت ہو تو بتا دیجیے، اور آپ اپنے نسب کا پتہ بتائیے، آپ اپنی فیملی کا بتائیے تاکہ یہ آپ کی بچی، یہ آپ کی زوجہ، انہیں ان تک پہنچا دیا جائے۔ کہنے لگے کہ اب جو انہوں نے جوابات دیے، سردار قبیلہ نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ آپ ہاشمی ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں، آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بابا کا نام موسیٰ ابن جعفر کاظم ہے علیہ السلام۔ ایک مرتبہ سر کو پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا را، میں تجھے کیسے اپنا چہرہ دکھاؤں گا قیامت میں، اے میرے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، میں آپ کو کیسے اپنا چہرہ قیامت میں دکھاؤں گا کہ میں آپ کے فرزند سے سقائی کرواتا رہا مہمانوں کی۔ کہنے لگے کہ نہیں، افسوس نہ کرنا، اس لیے کہ یہ ہم اپنی خوشی سے کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب مدینہ منورہ کے دروازے پر پہنچ جاؤ تو میری بیٹی کو آزاد کر دینا، چھوڑ دینا اسے، اور جہاں جہاں وہ جاتی رہے تم اسے فالو کرتے کرتے اس کے پیچھے چلے جاتے رہنا، یہاں تک کہ میری بیٹی گھر تک پہنچ جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ شہزادی، وہ جناب قاسم کی بیٹی کہ جو پہلے کبھی مدینہ نہیں گئی اپنے بابا کی زندگی کے اندر، اب جب گئی ہے، پروردگار عالم نے ایسے الہامی طور پر ان کی ہدایت کی ہے، رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ بچی تلاش کرتے کرتے دیکھتے ایک حویلی، ایک گھر کے دروازے کے سامنے آئی، اور پھر وہ وہاں پر پہنچی ہے، اور جناب قاسم کی والدہ نے اس بچی کو بھی پہچانا اور رو رو کر سب کو بتایا کہ دیکھو اس کا چہرہ میرے بیٹے قاسم کے چہرے کے جیسا ہے۔ مہمان عیسائی بہت بڑا تاجر، مختصر کر کے اس کو ختم کر رہا ہوں میں بات کو، عیسائی بہت بڑا تاجر ہے، اور وہ تاجر بصرہ کے اندر اس کا بزنس سپریڈ ہوتا اب اتنا زیادہ پھیل گیا کہ پورے بصرہ پر اس کا راج ہے۔ بغداد کے ایک تاجر نے کہا کہ دیکھو اگر تم بصرہ کے اندر رہو گے تو تمہارا جو بزنس ہے اور زیادہ پھیل نہیں سکتا، تمہیں چاہیے کہ تم بغداد آ جاؤ۔ اب وہ بغداد کے لیے نکلا ہے، اپنا سب کچھ بیچا، مال لیا، اور وہ مال درہم و دینار کی شکل کے اندر بنا کر بوریوں کے اندر ڈال کر اپنی سواریوں کے اوپر لاد دیا۔ راستے کے اندر ڈاکوؤں نے روکا، ساری جمع پونجی لوٹ لی۔ مہمان نوازی پر عرض کر رہا ہوں، اس کی ساری جمع پونجی لوٹ لی۔ اب کہتا ہے کہ میں نہ بغداد جا سکتا ہوں نہ بصرہ جا سکتا ہوں، کہ میں تو لٹ گیا، میری ساری زندگی کی کمائی لٹ گئی۔ وہیں پر اسی صحرا کے اندر وہ جو بادیہ نشین نہیں ہوتے، وہ جو مقام در مقام جا کر زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں،
خیمہ لگا لیا، کسی صحرا کے اندر رہ لیے، پھر کچھ عرصے کے بعد کسی اور جگہ پر جا کر خیمہ ڈال دیا، پڑاؤ ڈال دیا، وہاں پر رہنے لگے۔ یہ عیسائی تاجر ان بادیہ نشینوں کے پاس جا کر رہنے لگا۔ کچھ دن گزرے، افسوس ہوا کہ میں ان پر بوجھ بن رہا ہوں۔ کہا کہ میں افسوس رکھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے اوپر خواہ مخواہ سے بوجھ بنا ہوا ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ کہا آپ فکر نہ کریں اور اپنی مشکل بھی بیان نہ کریں، آپ ہمارے مہمان بن کر رہیں، اس لیے کہ ہم بادیہ نشینوں کا ایک طریقہ ہے کہ ہم سال کے ابتدا کے اندر ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس اکاؤنٹ کے اندر مہمانوں پر خرچ کیے جانے والی رقم ایک بندہ نہیں، پورا کا پورا ہمارا یہ قبیلہ جمع کر کے اپنا اپنا حصہ اس کے اندر ڈالتا ہے، اور قبیلے کے سردار کے پاس وہ فنڈ اکٹھا ہوتا ہے اور امانت کے طور پہ رہتا ہے۔ جو مہمان آتا ہے وہ مہمان پھر کسی پر برڈن نہیں ہوتا، آپ ہمارے پر بوجھ نہیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بظاہر سادہ لوگ ہیں، غریب فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ مال سے چھوٹے ہیں، دل سے بڑے ہیں۔ اچھا، ایک مرتبہ وقت گزرا، یہاں تک کہ محرم آ گیا۔ اب ذرا سنیے گا اہل بیت کی مہمان نوازی کا کیا انداز ہے۔ میں نے سارے کے ساری مثالیں چھوڑ دی ہیں، آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے ختم دعا۔ محرم آیا، انہوں نے اپنے خیموں کو اکھاڑ لیا، ساروں نے اپنے خیمے نکال لی، اور خیمے انہوں نے پیک کیے، وائنڈ اپ کیے اور چلے نجف۔ محرم آ گیا ہے، اہل بیت کو ان کی اولادوں کا پرسہ پیش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سب سے پہلے نجف گئے، مولا امیر کو ان کی اولاد کا پرسہ پیش کیا۔ اس کے بعد کربلا گئے، اور کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے یہاں پر جب حرم مطہر کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ اس عیسائی تاجر کو کہا کہ تم یہاں پر ہمارے جوتے، ہمارا سامان، یہ سب وغیرہ ہم نے حرم کے اندر صحن کے اندر ایک کونے پہ رکھا، اور وہاں پر اس عیسائی کو امانت دار کے طور پر بٹھایا، اور یہ سارے کے سارے گئے حرم زیارت کرنے کے لیے۔ کہا کہ ہم کل دوپہر میں یہ ساری چیزیں تم سے امانت واپس لے لیں گے۔ تھکا ہوا تھا، وہیں کونے پر بیٹھے بیٹھے خیال رکھتے رکھتے آنکھ لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ جو قبر مطہر ہے، صاحب قبر مولا آقا ابا عبداللہ علیہ السلام قبر مطہر سے نمودار ہوئے دو جوانوں کے ساتھ، اور آ کر اس کے قریب رکے، ایک دفتر کو نکالا اور کہنے لگے کہ جتنے میرے زائر ہیں، جوانوں سے کہا، وہ جو دو جوان ساتھ ساتھ مولا کے آ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کہا کہ ان کے نام لکھو، میرے جتنے زائر ہیں سب کا نام لکھو، یہ سب میرے مہمان ہیں، ان کے نام لکھو، اور دیکھو کسی کا نام رہنے نہ پائے، کسی کا نام مس نہ ہو جائے، سب کا نام لکھنا۔ ایک مرتبہ سب کے نام لکھتے رہے، لسٹ امام حسین علیہ السلام کو دکھائی، مولا نے دیکھی، گو تھرو کیا، کہا کہ اس میں ابھی بھی کچھ نام باقی ہیں، دیکھو کوئی میرا مہمان رہ نہ جائے۔ پھر دی، انہوں نے بہت غور سے بڑی توجہ کے ساتھ لسٹ تیار کی، پھر مولا کو چیک کروائی، مولا نے دیکھ کر کہا کہ دیکھو ابھی بھی یہ لسٹ پوری نہیں ہے، کوئی میرا مہمان رہ نہ جائے۔ اور کہنے لگے آقا ہم نے سارے مہمان جتنے آپ کے زائر تھے سب کا نام لکھا ہے، بس ایک نام اس عیسائی کا نہیں لکھا، اس لیے کہ یہ عیسائی ہے۔ مولا آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ عیسائی ہے تو کیا ہوا، یہ میرے حرم میں نہیں آیا ہے، کیا یہ میری قبر پر نہیں آیا ہے، یہ میرا مہمان بن کر آیا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے، اس کا نام بھی لکھو۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے اپنے پرائے کی کوئی قید نہیں ہے، جو اس در پر آ جاتا ہے اسے اپنا بنا دیتے ہیں۔ عیسائی تھا، مگر آقا حسین علیہ السلام عالم خواب میں آ کر ان دو جوانوں سے لکھنے والے کاتبین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عیسائی ہے تو کیا ہوا، یہ میرا مہمان ہے، اس کا نام لکھو، یہ میرا زائر ہے، یہ اس کا نام لکھو، یہ میرے صحن میں بیٹھا ہوا ہے۔ بس عزیزان محترم، چھٹے امام علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم ہمارے شیعوں کی محبت، ہمارے ماننے والوں کی محبت دل میں رکھتے ہو؟ کہا مولا بالکل رکھتا ہوں۔ کہا تم ان کی مدد کرتے ہو؟ کہا ہاں مولا کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی کسی کا حق ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم نے تمہارے حصے میں اس کی خدمت لکھی ہو، تم نے نہ کی۔ کیا تم فقیروں کو اپنے گھر بلا کر، یا جو ویل ٹو ڈو نہیں ہیں انہیں گھر بلا کر کھانا کھلاتے ہو، انہیں مہمان بناتے ہو؟ کہا مولا کوئی جواب نہیں دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا تمہارا شمار ہمارے حقیقی شیعوں میں سے ہوگا۔ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بہتر سے بہتر انداز سے مہمان نوازی کی توفیق حاصل کر سکیں، اس سعادت کو سعادت سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے، زحمت نہ سمجھتے ہوئے اور رحمت سمجھتے ہوئے انجام دیں۔
پروردگارا تمام ہی مومنین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، تمام ہی مومنین کے گھروں سے آفات ارضیہ و سماویہ کو دور فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد